بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ آخری رہ گئے ہیں 2 دن اور آصف زرداری کی ہو گئی ہے انٹری، اور پائن معاملہ الجھ گیا ہے یا معاملہ جو ہے وہ سلجھ گیا ہے۔ یہ سارا جو ایشو ہے اس پر میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ فواد چودھری صاحب ایک ایسی شخصیت ہے تحریک انصاف کی جو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ود کی گلاں کر دے ہر ایک کو۔ یہ نہیں کہ کسی مطلب صرف ایک پاسے کر دے، ہر پاسے کری جاندہ بھائی۔ اس کو کوئی لو لحاظ نہیں ہے کہ میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، میں نے پرویز مشرف کے ساتھ دن گزارے ہیں، میں چودھری دے بھی نیڑے ہونے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ یہ ساری جو معاملات ان کا ماضی ہے وہ اس پر نہ شرمندہ ہیں، اور نہ ہی ان کو یہ احساس ہوتا ہے اس بات کرتے ہوئے کہ جناب میں جب کسی کے خلاف بول رہا ہوں تو مثلا بلاول کے خلاف بات کرتے ہیں تو انہیں یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں ان کو باس کہتا رہوں۔ اسی طرح وہ ان کو خیال ہی نہیں آتا کہ وہ آصف زرداری کو باس کہتے رہے ہیں اور ان سے ملاقات کے لیے ترلے ڈالتے رہے ہیں، اور جناب کمرے دے باہر کئی گھنٹے بیٹھا رہتا ہے بھائی۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا میں وٹنس ہوں، یعنی میں ایز گور بٹ میں وٹنس ہوں کئی بار کا، ایک بار کا نہیں۔ میرے کلا نہیں ہے پیپلز پارٹی دے ویچ، اور پیپلز پارٹی تو جان لے یا وہ جو بیٹ کور کرنے والے رپورٹر ہیں وہ سارے کے سارے ان باتوں کے گواہ کے طور پر زندہ سلامت موجود ہیں۔ اللہ پاک فواد چودھری سمیت سب کو صحت زندگی تندرستی دے کے رکھے۔ لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب ایک ایسی شخصیت ہوئے ہیں اس وقت کے لمحہ موجود کے اندر، جو اگر آپ کو 1 منٹ پہلے سکا پائی آئی لو یو ایک دوسرے سے صدقے واری جانے کی قسمیں کھا رہے ہوں گے نا، تو 1 منٹ کے بعد وہ آپ کے خلاف اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے۔ یہ کمال ہے فواد چودھری صاحب کے اندر، اور اس کمال کا جو ہے وہ پول وہ کھول دیا ہے، اور وہ منظر عام پر لے کے آیا ہے۔ شاہ زیب خان زادہ بھی لے کر آئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک شخصیت ہے عمر فاروق ظہور صاحب، جو کہ جن کے بارے میں وہ یہ باتیں کر رہے تھے، انہوں نے اپنی میرا خیال خود ہی چیٹ جو ہے وہ مارکیٹ کر دی ہے، اور سب سے پہلے شاہ زیب کو بھیج دی ہوگی۔ یعنی یہ سمپل سی بات ہے کہ اگر واٹس ایپ کی چیٹ جو ہے وہ مارکیٹ ہوئی ہے تو وہ یا میں دہائی ہے یا جنرل میری ہو رہی ہے انہیں دہائی ہے، ٹھیک ہے، کانٹی تے پہن دی کوئی نہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں اس میں کانٹی پڑ جاتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آج تک آیا وہ پڑتی ہوگی نہیں پڑتی ہوگی، لیکن اس لیول کے اوپر نہیں پڑتی۔ اب چونکہ شاہ زیب خان زادہ صاحب نے ہی سب سے پہلے عمر فاروق ظہور کو پاپولر کیا، یعنی کہ گھڑی خریدنے والا بھائی جڑا ہوا ہے وہ مارکیٹ چ لے کے انہوں نے ذرا ورتھ بڑھائی، مارکیٹ نیوز سینس ان کی بنا دی، تو لہٰذا عمر فاروق ظہور صاحب نے ان کو سب سے پہلے بتا دیا ہوگا کہ اے ویلا فواد چودھری میرے خلاف جڑی گلاں کر رہا ہے، اے بھائی صاحب جڑے نے اے مینوں کی کہہ رہے ہیں 1 دن پہلے، ٹھیک ہے۔ تو وہ باتیں جو ہیں وہ پھر منظر عام پر آ گئی ہیں۔ اب ان باتوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کس قسم کی گفتگو کر رہے تھے کہ یار چلو ٹھیک ہے شہزاد اکبر تو نہیں رکھ رہے ہیں، میں اب ان کا خلاصہ بیان کروں، لیکن عمران خان لے کیوں کر رہے ہیں یار؟ عمران خان پہ ان کو پرابلم ہو رہی تھی، انہوں نے کہا بہو جی گل ہے گھڑی وہی ہے، میں خریدی ہے، اور اینی مطلب وہ قیمت 10 ملین تو زیادہ ہے۔ اس طرح کی باتیں ہیں۔ پھر کچھ اس طرح کی چیٹ بھی سامنے آئی ہیں جو ظاہر ہے ماضی کی ہیں، جس میں کوئی کاروباری گفتگو کی جا رہی ہے دونوں کے درمیان، فواد چودھری اور عمر فاروق ظہور صاحب کے درمیان۔ اچھا، یہ اب چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ ہو گئی ہیں، وہ ساری کی ساری چیٹ جو ہے وہ آپ کو ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر بڑے آرام سے آپ کو اویلیبل ہے۔ میں عرض کروں کہ اس کے باوجود فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ حضور باز نہیں آتے، اور مطلب بڑی یہ ویسے کمال ہے ان کا، میں سچی بات ہے اس بات پر ان کو داد دینی بنتی ہے۔ بہت کیا کہتے ہیں تھک سکن کے مالک ہیں چودھری صاحب، وہ رنگے ہتھوں بھی پھڑے جاننا تو اس دے باوجود شرمندگی والی کہانی کوئی نہیں، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے تو کیا ہوا، میں پہلے اس پارٹی میں تھا تب میرا وہ موقف تھا، اب میں اس پارٹی میں ہوا میں اس کا موقف بیان کر دوں۔ بڑی مطلب ایڈی معصومیت نہ گلاں کر جاندے۔ انہوں نے باہر آج ایک ٹویٹ کیا، وہ تھوڑی سی پریشانی ہے، میں خیال توشہ خانہ کو گوشہ خانہ لکھ کے، تے وہ پائے نا گوشہ نشینی کے دن ہوا چاہتے ہیں عمران خان کے۔ میں آپ سے ابھی عرض کر دوں وہ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر ایک ٹویٹ ہے جس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ مریم اورنگزیب کو کافی زیادہ کیا کہتے ہیں مطلب کیا کہنا چاہیے کہ تھوڑے سخت انداز میں
ان سے مخاطب ہوئے ہیں. تو بہرحال وہ تو خیر ان کا پولیٹیکل معاملہ ہے, وہ ایک دوسرے دے نال سکور سیٹل کرتے رہن گے, دونوں MNA گئے نے آپس ہی کھیڑ کھوڑ لین گے اس حوالے نال. لیکن یہ جو فواد چودھری صاحب کا گوشہ خانہ والا ہے نا ٹویٹ, اس سے لگتا ہے کہ تھوڑی سی ان کو ہلکی سی پریشانی ہوئی ہے کہ بھائین میں پھڑیا گیا رنگے ہتھوں. تحریک انصاف کی کوالٹی حضور یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ ہوں وہ سارے کے سارے ایک ہی طرح کی سوچ رکھتے ہیں, اور ان کی جتنی بھی آپ سیاسی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک طرح کے ہی کارنامے نظر آئیں گے. ایک طرح یعنی ایک چیز تو لازمی ہوگی, محسن کشی تو لازمی امر ہے تحریک انصاف کے اندر. کارکن لیول سے لے کر چیئرمین تک آپ دیکھ لیں, پائن سارے محسن کش ہوں گے. میں نے 2 آپ کو مثالیں دے دی ہیں فواد چودھری کی, تو عمران خان دے والے نے تو مثال دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں. پرویز مشرف ترلے پاندا سی کہ مینو جناب 80 سیٹاں دے دے, انہوں نے کہا چل یار 5-7 لے لا 10 لے لا, تو اس کے خلاف ہو گیا. ٹھیک ہے, کوئی ایک ایسی مثال آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ جو ہیں اپنا عمران خان صاحب انہوں نے کسی کے ساتھ وفا کی ہو. یہ اپنے جنرل باجوہ صاحب کو دیکھ لیں یار. جنرل باجوہ صاحب جو ہیں حضور, وہ عمران خان کے مطلب کیا کہتے ہیں اس طرح سے ان کو سلیکٹر کہا جاتا تھا کہ انہوں نے انہوں گودی چکے باقاعدہ جو ہے نا پرائم منسٹر ہاؤس پہنچایا سی. تو اب جو وہ ان کے ساتھ کیا انہوں نے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ تحریک انصاف کا خاصہ. بہرحال میں اب اس بات کی طرف آنے لگا ہوں جو کہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے, آج کے وقت کا سب سے بڑا موضوع ہے. آج پاکستان کے 24 کروڑ عوام اگر ہیں فرض کریں تو اس میں سے 12 کروڑ ایسے ہیں جو پولیٹیکل چیزوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یا وہ کرنا دے چنوں دے گل پیندی ہے, سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا استعمال کرتے ہیں, ان سے استفادہ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ایک ہی بات ہر جگہ ڈسکس ہو رہی کہ نواں کیڑا آ رہا ہے, اور ظاہر ہے نویں تو مراد ہے کہ وہ آرمی چیف کی بات ہو رہی ہے نا کہ نواں آرمی چیف کون آئے گا. تو اب اس میں جو ان کا ہے آرمی ایکٹ, اس میں جو ترمیم ہو رہی ہے 1952 کا جو ایکٹ ہے, اس ترمیم کے نتیجے میں یہ خدشات بڑے زیادہ مارکیٹ ہوئے, کیونکہ اس میں ایک لفظ جو ہے وہ ریٹینشن کا لکھا گیا, تو جس کا مطلب ہے کہ برقرار رکھا جا سکتا ہے آرمی چیف کو اس کی جاب کے اوپر. تو یہ پھر ایک بات نکلی کہ جناب جو باجوہ صاحب ہیں انہی کو یہ حکومت رکھ لے گی, برقرار رکھ لے گی, یہی آرمی چیف ٹرتا رہے گا. پھر جناب اس بات کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تردید آئی, اور تردید جب آئی تو کہا گیا کہ جی اس آرمی چیف نہ کوئی تعلق واسطہ نہیں. پھر جناب دماغ کے گھوڑے دوڑائے گئے, فون کیتے گئے, ادھر ادھر پوچھا گیا کہ پائن پھر یہ باجوہ صاحب نو نہیں رکھنا تو پھر رکھنا کینوں ہے. تو پتہ چلا کہ جناب وہ جو نمبر 1 ہیں, یعنی جو نمبر 1 ہے, انہوں نے 2 دن پہلے ریٹائر ہو جانا پائن. تو چونکہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نمبر 1 کو ہی ہم نے رکھنا ہے آگے, تو لہٰذا پھر ان کا رہنا ضروری ہے. تو ان کے لیے یہ ترمیم کی جا رہی ہے. اب یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ وہ گفتگو ہے جو کہ پولیٹیکل حلقوں میں ہو رہی ہے. یہ کوئی مطلب بندہ کیمرے پہ آ کے نہیں کہہ رہے, یعنی خواجہ آصف صاحب کیمرے پہ آ کر یہ بات کہنے کو تیار نہیں ہے کہ جناب یہ نمبر 1 کے لیے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کا آرمی چیف کی موجودہ آرمی چیف کے رہنے سے جانے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. ٹھیک ہے, یعنی قمر جاوید باجوہ صاحب دا جانا تو اس کا مطلب ہے لازمی ہے, لیکن آنا کس نے ہے یہ ابھی وہ بتانے سے قاصر ہے. لیکن جو ہیں اپنا خواجہ آصف صاحب, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جناب 19-20 یعنی یہ 2 دن جو ہیں ان میں سمری جائے گی اور سمری آئے گی کہ نویں آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ ایک معاملہ ہے, اس پر اب دیکھتے ہیں. 2 دن رہ گئے ہیں, ان 2 دنوں میں کافی کچھ جو ہے اسلام آباد کے اندر تبدیلیوں کا امکانات دکھائی دے رہے ہیں. ایسے حالات میں جب چیزیں بڑے نازک مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں, اتنے بھائی نے کہ بڑے بڑے بھائی دی انٹری ہو گئی ہے جس کو سیاست کا بادشاہ کہا جاتا ہے, اور وہ اس کا نام ہے
آصف زرداری سر وہ گیمر آدمی ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر عمران خان کا پھٹا الٹانے میں، عمران خان کی لوڈو، او دی چیس، او دی کرکٹ، او دی سیاست، اس کی جو ایک اس نے کیا کہتے ہیں ایک اپنا دربار لگایا ہوا تھا. ایک پاسے گوگی فرا گوگی جڑی ہے وہ بیٹھی، دوسرے پاسے پنکی پیرنی جڑی ہے اپنے جنتر منتر کر رہی ہے. سامنے درباری جڑے نے، کبھی فواد چودھری تو کبھی کیا کہتے ہیں وہ بابر وان تو کبھی شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اپنے حربوں سے طریقوں سے بادشاہ سلامت کا دل بہلا رہے ہیں. یہ والا جو دربار تھا نا جس کے بادشاہ سلامت جو تھے وہ عمران احمد خان نیازی تھے، ایدہ پائن جڑا پھٹا کھچے ہے نا، اور اس کی جگہ پہ پھر نوے پرندے آ کے بہ گئے، نوے فنکار آ گئے. اب بادشاہ سلامت جو ہے بیٹھا تھے وہ پائن اتھے ہوا ہے اپنا کیا کہتے ہیں لنڈن میں. دیکھیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ضرور ہے، وہ وزیر اعظم کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پائن اختیار اور اقتدار لندن میں بیٹھ کے بھی جو ہے نا وہ صرف نواز شریف کے ہاتھ میں ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ آرمی چیف کی تعینات تھی نہیں ہے تو شہباز شریف صاحب جڑے وہ شرمول شیخ تو فٹافٹ نستے جڑے نے سیدھا لنڈن گئے نے، اتنے جا کے بھرا نال ملاقاتاں کر کے انہوں پوچھتے رہے نے کہ بھائن کینوں لانا ہے. سنیا ترلا بھی پاندے رہے کہ وڈے چوئی صاحب رہن دے تہاڈی مہربانی، وہ نہیں مانے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ ہیں، لیکن یہاں پر اگر دیکھے جائے جو اس وقت سامنے سٹیج ہے تو وہاں پر عمران خان کی جگہ پہ شہباز شریف صاحب بیٹھ چکے ہیں. وزیر خارجہ جو ہیں وہ بلاول صاحب آ چکے ہیں، اور جو کھبے پاسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں. تو آگے درباری دربوری ہیں، اور ہر بندہ جڑا اپنا اپنا راگ اپنے اپنے طریقے سے بادشاہ سلامت کا دل مونے کی کوشش کر رہا ہے. یہ پاکستان کا المیہ حضور. یہاں پر آپ نواز شریف کو بٹھا لیں، یہاں پر آپ شہباز شریف کو بٹھا لیں، یہاں پر آپ زرداری صاحب کو بٹھا لیں، یہاں پر آپ عمران خان کو بٹھا لیں. یہاں پر سر درباری کلچر ہے نا پائن ایل ہے بیٹھا سن، خوشامد جو ہے نا یہ ہمیں لے بیٹھی. خیر یہ موضوع بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ عمران خان دی پائن سلطنت بنی سی نا اپنے لوں، اس کا جو پھٹا کھینچا نا وہ کھینچا تھا آصف زرداری صاحب نے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جتنے معاملہ طے ہوئے تھے وہ سارے زرداری صاحب نے کیے تھے، اور پھر ادھر سے پولیٹیکل کلاس کو انہوں نے راضی کیا تھا. اب زرداری صاحب کی انٹری ہو گئی اسلام آباد میں. وہ کراچی بیٹھے ہوئے تھے، پہلے دبئی رہے، ان کی صاحبزادی بختاور بھٹو صاحبہ ان کے گھر دوسری اولاد ہوئی تو وہاں پر ظاہر رہے. پھر انہیں کرونا ہو گیا، اس کے بعد وہ گوشہ نشین ہو گئے، پھر وہ کراچی آ گئے. کراچی آ کے وہ اپنا کیا کہتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے صورتحال کو دیکھتے رہے. اب ان کی اچانک اپنے بیٹے بلاول کے ساتھ انٹری ہو گئی ہے اسلام آباد میں، اور وہاں پر سر اب ایک نئی دوڑا لگ گئی ہیں. لوگ جو ہیں وہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری کیا کرے گا. اور آصف زرداری صاحب جو ہیں یقینی طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے اس میں ان کی ان پٹ کے بغیر یاد رکھیے گا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اگر زرداری صاحب کہہ دیں کہ پائن باجوہ صاحب نے رہنا ہے تو پھر باجوہ صاحب نے رہنا ہے پائن، پھر سمجھ لو یہ ترمیم باجوہ صاحب لی ہو رہی. اور اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جناب باجوہ صاحب نے نہیں رہنا، نویں نے آنا ہے تو پائن پھر نویں نہیں آنا ہے. اچھا اب نویں نے آنے دے ہوتے جڑا نا وہ گفتگو ہے، اور وہ کہا جا رہا تھا زرداری صاحب 6ویں نمبر والے کہہ رہے ہیں، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں چاہ رہے ہیں کہ جناب تیسرے نمبر والا آ جائے. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی تھیں. میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ تین بڑے کھچرے سیاستدان، اور انہوں نے جو کچھ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ کیا ماضی میں اس سے بہت سارے سبق سیکھے ہیں. اور انہوں نے جو تینوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوا ہے اس پہ بھی بہت سارے سبق انہوں نے سیکھے ہیں. اور یہ اب بالکل یعنی سب کو بیوقوف بنا کے گیم کھیل رہے ہیں. وچوں ایک کوئی نہیں، بالکل ایک نقطے پہ یہ متفق ہے، اور وہ نقطہ یہی ہے کہ پائن سینئر نلا دے ہو اللہ اللہ خیری صلی اللہ جو ہوئے گا پھر ویکھی جائے گی. کیونکہ زرداری صاحب کا یہ یقین ہے کہ حضور فوجی ہوتا ہے، انہیں جس لئے آ جانا ہے
آرمی چیف بن گئے تو پھر انہیں اپنی مرضی کرنی. اور یہ بات درست ہے. دیکھیں طاقت کی اپنی ایک ویلاسٹی ہوتی ہے, اس کو طاقت جو ہوتی ہے وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتی ہے. پاکستان کے اندر اگر سب سے زیادہ طاقتور کوئی شخصیت ہے وہ آرمی چیف ہوتا ہے حضور, اور سارے کا سارا نظام جو ہے وہ اس کے ایک اشارے کے اوپر تھلے ہو جاتا ہے. اس کی ایک جو ہے نا مسکراہٹ وہ چیزوں کو نارمل کر دیتی ہے, اور ایک کوری جڑی ہے وہ چیزوں اپسیٹ کر دیتی ہے. اتنا طاقتور ہوتا ہے آرمی چیف پاکستان کے اندر. انفارچونیٹ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں اس بات کی یعنی کوئی مطلب اس غلطی کو بہت خوش نہیں ہو رہا, اور نہ ہی میں یہ ان لوگوں میں سے شامل ہوں جو یہ کہے کہ پائن بڑا پروفیشنل آیا جی. یعنی کچھ ہمارے سینئر صحافی ہیں, میں نام چلے لے ہی لیتا ہوں, ہارون رشید صاحب ہو گئے, یہ اپنے چودھری غلام حسین صاحب ہو گئے, اس طرح کے جو لوگ ہیں نا سر, آپ ان کے کالم اٹھا کے دیکھ لیں. یعنی اگر جنرل ضیاء کے دور سے لکھیں گے نا تو جنرل ضیاء کو جب آرمی چیف لگایا گیا تب سے لے کر اب تک کے جتنے آرمی چیف آئے ہیں ہر ایک کے بارے انہوں نے جملہ ضرور لکھا ہے کہ انتہائی پروفیشنل جو ہے نا وہ فوجی جرنیل ہے. بندہ پوچھے جیڑا بندہ لیفٹیننٹ جنرل بن گیا وہ پروفیشنل ہے تو اتنے پہنچے ہے نا, لیکن سر خوشامد جو ہے نا وہ نہیں جان چھڑ دی, بس عادت پڑ جاتی ہے. تو آتا پہیاں ہیں تو نہیں جانیاں پائن چھیتی کتے آتا. تو بہرحال اب زرداری صاحب کی انٹری ہو گئی ہے, اور بہت ساری باتیں اوپر نیچے ہونے کا کہا جا رہا ہے امکان ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اسد زرداری, میاں نواز شریف, مولانا فضل الرحمان ایک پیج پر نہیں, ایک لائن پر نہیں, ایک لفظ پر متفق ہے. ٹھیک ہے, اور وہ لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ پائن آئے گا وہ جڑا سینئر موسٹ ہوئے گا, اس کے اوپر متفق ہیں. میرا یہ خیال ہے باقی جنیاں گلاں کرن گے نا وہ سارے نو صرف کھڈان لی کرن گے, رنگ بازی کرن گے اور فنکاری دکھائیں گے. یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ میرا خیال غلط ہو, اور جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ زرداری آ گیا تو بھائی ساری گیم ہی پلٹ جائے گی, وہ ٹھیک سوچ رہے ہوں, میں غلط ہوں. لیکن یہ آنے والے 2-3 روز میں پتہ چل جائے گی یہ بات. تو جو میرے پاس اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے اگلے ولاگ.